بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بنی اسرائیل کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آئی جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی تھی. یعنی قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید توریت کی تصدیق کرتا تھا جو بنی اسرائیل کے پاس یہودیوں کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب موجود تھی اس کی تصدیق کرتا. اور وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ خود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک یا اس کتاب کی بعثت سے پہلے تک خود کافروں کے مقابلے میں اسی کا حوالہ دے کر اللہ سے مدد مانگتے تھے. اصل میں یہودی کہتے تھے جب ان کی عربوں کے ساتھ مشرک عربوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو کبھی کہتے کہ ہمارے یہاں جو ہے ان کو دھمکی دیتے تھے کہ ہمارے ایک نبی آنے والے ہیں جو نبی آ کر جو ہے جب وہ آئیں گے تو ہم تمہارا بدلہ لیں گے، تمہارے جو ہے یعنی تم کو جو ہے بہت سخت تمہیں جو ہے سزا دیں گے. اس طرح سے دھمکیاں دیا کرتے تھے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر. تو جب وہ رسول آ گئے، جب وہ کتاب آ گئی تو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب وہ رسول ان کے پاس آ گیا جس کا انہیں خود انتظار تھا اس سے پہلے تھے، جب وہ آ گئے تو پھر ان کا انکار کرنے لگے، اس کو ماننے سے جو ہے انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا. بئس ما اشتروا به، اللہ انہیں عذاب سے بھی نہیں بچائے گا، دنیا میں بھی اللہ کا ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے اور آخرت میں تو بہرحال ان کو جو ہے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل کتاب جن کے پاس توریت موجود تھی اس میں اللہ کے رسول کی نشانیاں تھیں اور یہ اس کو جو ہے ان نشانیوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ رسول آخری آنے والے ہیں. اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی آنے سے پہلے یہ لوگ جو ہیں یہودی یعنی ان کی تلاش میں ان کے انتظار میں جو ہے ڈھونڈتے جو ہے وہ مدینے میں پہنچے تھے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا وہ جو ہے اس علاقے میں آئے گا جس علاقے میں پتھریلی زمین ہوگی، تو بہرحال وہ جو ہے اور کھجور کے باغات ہوں گے. اس طرح سے جو ہے تلاش کرتے کرتے جو ہے وہ مدینے میں پہنچے تھے. تو بہرحال جب اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، ان کو ماننے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بعثت کو قبول نہیں کیا. بئس ما اشتروا به انفسهم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنی جانوں کا جو سودا کیا جس کے بدلے میں وہ بہت ہی برا ہے، یعنی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جان کو جو ہے یعنی اپنی جان کی بازی ہار گئے، اپنا خود کا نقصان کیا. کہ انہوں نے کیا ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ، کہ انہوں نے جو ہے اس چیز کا انکار کیا جس کو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے اتارا، اللہ نے کتاب اتاری، اللہ نے رسول بھیجا، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو بھی جو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے رسول کا بھی انکار کیا. کیوں کیا؟ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ، دشمنی کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے.
سرکشی کی وجہ سے. ایسا نہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یا ان کے پاس کوئی اور نشانیاں تھیں جو اس سے میچ نہیں ہو رہی تھی, ایسا کچھ بھی نہیں, بلکہ انہوں نے صرف ضد میں آ کر کے ہٹ درمی کی وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول کا انکار کیا, اللہ کی کتاب کا انکار کیا. کیوں ان کے اندر ضد کیوں آئی؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ, کہ اللہ نے آخر جو ہے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے ان پر کیوں اتارا جن کو اس نے چاہا. یعنی ہم چاہتے تھے کہ رسول ہمارے اندر آئے, تو پھر جو ہے رسول دوسری قوم میں کیوں آیا؟ ان کو ہم اپنے سے کمتر سمجھتے تھے, ان میں کیوں آیا؟ اب یہ حسد پیدا ہو گئی اور یہ جو ہے ضد میں آ گئے کہ نہیں مانیں گے, ہمارے آخری رسول جو ہے وہ ہمارے اندر آنا تھا, یہ عربوں کے اندر کیوں آیا؟ بنی اسماعیل میں کیوں آیا؟ بنی اسرائیل میں آنا تھا. اب ان کے اندر جو ہے حسد پیدا ہو گیا اور ضد میں جو ہے آ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور یہ سب کچھ کر کے انہوں نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ خود اپنا نقصان کیا. اور یہ جو آخری نبی کی بعثت بھی جو بنی اسماعیل میں ہوئی وہ کوئی جو ہے ان کے ساتھ حق تلفی نہیں تھی, بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے جو انعامات وقتاً فوقتاً جو اللہ کی نشانیاں سب دی گئی تھی ان سب کا انکار کرتے رہے, اللہ کی جو ہے نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے, جس کی وجہ سے یہ محروم کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فباؤوا بغضب من اللہ, یہ اللہ کے غضب کا شکار, فباؤوا بغضب علی غضب, اللہ کے غصے در غصے کا شکار ہو گئے. یعنی یہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ, ان پر اللہ کا غضب اترا, اللہ کے غضب کے لوگ شکار ہو گئے. کیوں ہوئے؟ ان کی ضد کی وجہ سے, اپنی ہر درمی کی وجہ سے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ, اور ان لوگوں کے لیے جو لوگ کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے جو ہے ایسا عذاب ہے جو عذاب رسوا کر دینے والا, ذلیل کر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آیتوں سے صحیح سوال دینے ہے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللهم لك أصبحنا ولك أمسينا ولك نحيا ولك نموت وإليك النشور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا أنت.